قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولربك فاصبر. وقال تعالى في سورة الأنعام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال إسماعيل عليه الصلاة والسلام: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى في سورة الأنبياء: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کے مبارک باتوں کو دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے اور اول وقت میں ہم سب کو مسجد میں حاضر ہونے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، گزشتہ ہفتے تقریباً ماشاءاللہ پوری امت مسلمہ نے عید منائی، حضرت ابراہیم کو یاد کیا، اسماعیل کو یاد کیا، حضرت اسحاق، سارہ، ہاجر علیہم السلام کو یاد کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے، کسی بھی ناحیہ اور زاویے سے دیکھیں آپ، ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مکمل کامیاب نبی نظر آتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں بھی ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ازدواجی زندگی میں صبر کیسے کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں پوری امت مسلمہ میں شادی ہوتی ہے، خلا ہو گئی، شادی ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی۔ ازدواج زندگی میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا دوڑ رہی 5G 6G 7G، مگر صبر کا دور دور تک زندگیوں میں کوئی نام و نشانی نہیں ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا اگر ہم اپنی زندگیوں میں حضرت ابراہیم کی طرح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں وہی کامیابی کا پروانہ عطا فرمائے گا جو اللہ تعالی نے اپنے مقرب بندوں، نبی اور رسولوں کو دیا تھا۔ معزز حاضرین، تقریباً 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے خطبے کے آغاز میں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری وحی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا: وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کی خاطر صبر کیجئے۔ دوسری جو آیت ہے سورۃ الانعام کی ہے، اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کے بارے میں فرماتا ہے دنیا میں نبوت کا جو سلسلہ آدم سے شروع ہوا ختم ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہر نبی نے دنیا میں صبر کیا۔ اللہ نے کہا: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے پر صبر کیا۔ تیسری آیت تو مشہور ہے، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب میں بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی ذبح کرنے کے لیے، پھر بھی مشورہ چاہا، کہنے لگے: اے میرے بیٹے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ کیسا باپ تھا، یہ کیسا بیٹا تھا۔ میں سمجھتا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسا باپ اور ایسا بیٹا آج تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکا۔ باپ بھی اللہ کے سامنے جھکنے والا، بیٹا بھی اللہ کے سامنے جھکنے والا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ابراہیم کے فیملی کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کا جو مادہ تھا نا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو درود سکھایا تو اس درود میں بھی ابراہیم کا ذکر آیا۔ ہم بولتے کما صلیت علی ابراہیم، دیکھیے کسی نبی کا نام نہیں آیا درود میں، ابراہیم کا نام آیا۔ اے اللہ محمد اور محمد کے فیملی والوں پر رحم فرما، ابراہیم اور ابراہیم کے سارے خاندان والوں پر رحم فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ بیٹے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں: اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے کر گزری۔ یہ دیکھیے صبر کیسا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جسے بتاتے باپ کے DNA میں جو رہتا بچوں کے اندر آتا۔ ابراہیم کے اندر صبر تھا، وہی صبر اسماعیل کے اندر آیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کئی نبیوں کی تعریف فرمائی تو وہاں کہا: وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ لوگو اسماعیل کو یاد کرو، ادریس کو یاد کرو، ذوالکفل کو یاد کرو، یہ پورے انبیاء ماشاءاللہ بڑے صبر والے تھے۔ معزز حاضرین، قرآن کتاب ہدایت ہے، وہیں کتاب
اخلاق بھی ہے. اور ہمیں یہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ویسٹرن کلچر زندگی گزارنے کا جو طریقہ دے رہا ہم آنکھ بند کر کے لے رہے ہیں اسے. آج ہمارے ذہنوں میں خوشگوار زندگی کا تصور کیا ہے؟ اگر میرے گھر میں اے سی ہے، میرے گھر میں اوون ہے، میرے گھر میں فریج ہے، میرے گھر میں واشنگ مشین ہے، ان تمام چیزوں کو رکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوشگوار زندگی ہے. یہ خوشگوار زندگی ویسٹرن کلچر کا دیا ہوا نظام زندگی ہے. اسلام نے ہم کو جو خوشگوار زندگی کا ادب بتایا، سب سے پہلا اس میں توحید کے بغیر آپ دنیا میں ہزاروں روپیے ڈال کے آپ اچھا گھر بن لو مگر سکون نہیں پا سکتے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی خوشگوار زندگی کا ہمیں ایک سبب یہ نظر آتا ہے، ان کے اندر بڑا صبر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں تذکرہ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والے کو ہم بے حد و حساب اجر دیں گے. اس کے بعد کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں 5G، آج کل تو دیکھتے قریوں میں آ جا رہا ہے. میرے موبائل میں 5G آ گیا، میں سمجھتا ہوں میری خوشگوار زندگی. نہیں، آپ کتنا بھی 10G تک بھی چلے جاؤ وہ خوشگوار زندگی نہیں ہے. ایمان، عمل صالح، توحید، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نمازوں کی پابندی، اللہ کے سامنے مر مٹنا اور قربانی دینے کا جو تصور اسلام نے جو ہے خوشگوار زندگی کی شکل میں دیا، وہی حقیقت میں جو ہے خوشگوار زندگی ہے. ابراہیم کی زندگی تمام مومنوں کے لیے نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 نبیوں کے لیے آئیڈیل کا لفظ استعمال فرمایا. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه. اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. میں اکیلا ہوں، آپ بھی اکیلے ہیں، مگر ابراہیم کی شان یہ ہے، یہ اللہ کے چہیتے، یہ اللہ کے محبوب بندے، یہ اللہ کے خلیل کسے بولتے؟ جگری دوست. دنیا میں اللہ کے 2 ہی دوست تھے، ایک ابراہیم تھے، دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. محبت کے اس درجے کو دنیا میں ابراہیم اور محمد کے علاوہ اور کوئی پہنچ نہ سکا. یہ ابراہیم علیہ السلام دیکھنے میں اکیلے نظر آتے ہیں، مگر ماشاءاللہ ان کی ذات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک امت کے اوصاف جمع کر دیے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے آخری میں کہا ان ابراہیم کان امتن. لوگو تم ابراہیم کو دیکھتے ہو وہ اکیلا ہے، اکیلا تو ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک جو ہے امت کے صفات پیدا فرمائے. آپ دیکھو ابراہیم بہترین باپ کے طور پر بھی نظر آتے ہیں، بہترین بیٹے کے طور پر بھی نظر آتے ہیں، بہترین شوہر کے طور پر بھی نظر آتے ہیں، کامیاب داعی کے طور پر بھی نظر آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک صبر کا دامن تھاما. میں آپ کو بتاؤں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں کہاں صبر و استقامت کا دامن تھاما. یاد رکھیے سب سے پہلے تو جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ ماحول کفریہ اور مشرکانہ تھا. حضرت ابراہیم کے باپ کے بارے میں جانتے ہیں، آزر بت پرست یعنی پجاری تھا. اس ماحول میں آنکھ کھول کر ماشاءاللہ حضرت ابراہیم ذرہ برابر بھی جو ہے کوئی کفری یا مشرکانہ ماحول سے متاثر نہیں ہوئے. عید کے دن باپ نے بلایا تو ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں، نہیں آتا. اور یاد رکھو دنیا میں یہ صبر اللہ تعالیٰ مومن ہی کو دیتا ہے. اس کی ایک موٹی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. اگر کافروں کے گھروں میں کوئی موت ہو گئی تو وہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے روتے پلاتے سب کرتے ہیں، مگر مومنین کے گھر میں اگر کوئی موت ہو جائے کسی کے منہ پر ایک لفظ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے دیا اس نے لے لیا. ہم اس دنیا میں اپنے مرضی کے بغیر آئے، مرضی کے بغیر سے ہی ہم کو اس دنیا سے جانا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماشاءاللہ صبر کا دامن تھاما. بچپن سے لے کر صبر و استقامت ان کے رگو پے میں ایسے ہی پیوست تھی. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وجدنا خیر عیشنا بالصبر. لوگو دنیا میں اگر ہم نے لذت والی مزے والی اگر زندگی پائی تو صبر ہے. آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں، صبر کرنا، صبر کے گھونٹ پینا بڑا کڑوا لگتا ہے مگر صبر کا انجام بڑا میٹھا ہوتا ہے. جیسا کہ لوگ بولتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الصبر نصف الایمان والشکر نصف الایمان. کہا دیکھو صبر آدھا ایمان، شکر آدھا ایمان. اور مومن کی زندگی صبر و شکر کے درمیان
درمیان میں گزرتی ہے۔ اگر عرش والا اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو بندے صبر کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نعمتوں میں نہلاتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ ماشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے سامنے پھلدار درخت کی طرح جو ہے مکمل طور پر جھک جاتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اسی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے عربی میں ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی میں صبر کا مادہ پیدا کرنے کے لیے بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا رعى الغنم وكنت ارعى الغنم على قراريط اہل مکہ، کہا میرے سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہر نبی نے بکریاں چرائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکریاں چراتے تھے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو گائے، بیل، اونٹ، گھوڑا چرانے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر قابو پانا بہت آسان ہے، مگر آپ 50 بکریوں کو لے کر نکلو، بکریاں کیسے ریوڑ سے باہر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہتا ہے اگر تم بکریوں پر قابو پا لوگے تو اپنی قوم پر بھی قابو پانا تمہارے لیے مکمل طور پر آسان ہے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کے اندر یہ دو صفتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے اور جب مصیبت آتی تو صبر بھی کرتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں شروع سے لے کر آخر تک نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ لوگو، اگر تم نعمتوں پر شکر کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، بڑھاپے میں اولاد ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے شکر ادا کیا، کہنے لگے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بچے دیے۔ معزز حاضرین، دنیا میں ہر نبی نے صبر کیا، مگر 5 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے خاص طور پر صبر کیا۔ وہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ سورہ احزاب میں، سورہ شورى میں کرتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ، کہا دنیا میں خاص طور پر بلند ارادے کے مالک اور اونچے صبر کرنے والے 5 انبیاء تھے۔ وہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے اللہ کے نبی آپ صبر کرو جیسا کہ اولو العزم پیغمبر نے صبر کیا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا کفار مکہ نے۔ آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پر، بنی اسرائیل نے موسیٰ کو خوب ستایا مگر انہوں نے صبر کیا۔ اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے انبیاء کے صبر کو یاد کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے میدان میں بڑا صبر کیا۔ دیکھو، جب سارے لوگ چلے گئے تھے تہوار میں، حضرت ابراہیم نے بڑی حکمت سے پورے قوم کو سمجھا کے آخری میں بڑے حکمت سے بتوں کو توڑا تھا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے جو ہے صبر کا دامن تھامنا پڑا۔ ایک تو ہوتا کیا ہے، آج اگر شوہر میں صبر ہے تو بیوی میں نہیں ہوتا، اگر بیوی میں ہے تو بچوں میں نہیں آتا، کبھی کبھی تو دیکھتے تینوں میں نہیں رہتا۔ بچہ وقت ایسے ہوتا، بیوی صبر کرنے والی رہتی مگر یہ شوہر جلد باز رہتا، بچے الٹا رہتے۔ یہ بات یاد رکھو، بچوں کے اندر اگر صبر آنا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کے اندر صبر آنا ہے۔ اگر ماں باپ کے اندر صبر آیا تو ہوگا کیا؟ وہی خون میں۔ اور جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ماں کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں، صبر ہوتا ہے، ماشاءاللہ اپنے بچوں میں منتقل ہوتے رہتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم کو صبر کے پہاڑ، حضرت ابراہیم کو اللہ نے جو بیوی دی وہ بھی صبر کرنے والی حضرت ہاجر، اور ساتھ میں ماشاءاللہ جو بچے دیے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صبر کرنے والے۔ ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کو اکیلے بس اسٹینڈ میں چھوڑ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ آپ تھوڑی دیر باہر ٹہرا کر کے تو پریشانی شروع ہوتی میری بیوی کے ساتھ کیا ہوتا بول کے۔ وہ کیا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بندی تھی، جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو تھوڑے کھجور تھوڑا پانی دے کر وہ کعبۃ اللہ کے اس پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں بے ستون
آسمان کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا، ذرا پریشان ہوئی، دودھ پیتا بچہ حضرت ابراہیم کو جاتے ہوئے ہاجر نے کہا اے ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے ایک ہی جملہ کا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہوا۔ اس صبر کرنے والی عورت نے، دیکھو آج ہمارے گھروں میں اسی ہاجر کی ضرورت ہے، جب گھروں میں ہاجر جیسی عورت ہوتی ہے، جیسے ابراہیم کی فیملی کا چرچا اتنا اونچا ہوا، اللہ تعالیٰ جس گھر میں ہاجر کی صفت رکھنے والی عورتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کو ایسے اونچے اٹھاتا ہے۔ ہاجر نے کیا کہا؟ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ایک جملہ یہ دیکھو اللہ کی تقدیر سے کیسی رضامندی کا اعلان کرتی ہیں، اور دوسری مرتبہ کہتی ہیں میں اللہ سے راضی ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ سے راضی ہوں مطلب اللہ تعالیٰ مجھے اپنے زندگی میں کس امتحان سے بھی گزارے، ماشاءاللہ اس امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو جو آزمایا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے 3 جگہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ایک جگہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، جب آزمایا پورے ابراہیم کی زندگی کو دیکھو آپ، کہیں بھی ابراہیم ناکام نہیں ہوئے، بچپن سے لے کر مرتے دم تک اللہ نے جہاں کہیں آزمایا ابراہیم نے اپنے آپ کو پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا۔ اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ معزز حاضرین، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بیویاں ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں مصائب آتا ہے تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے شوہر ایسے ہیں ذرہ مصیبت آئی تو تقدیر کو گالی، اللہ تعالیٰ کو کوستے ہیں، مگر دیکھو ابراہیم اور ان کے خاندان والوں کو زبان پر رتی برابر شکوہ نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھتا ہے، اگر وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر خیر چھوڑ دیتا ہے۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی، آزمایا۔ یہاں ہوتا کیا ہے، شادی ہو کر 1 مہینہ نہیں عورت کے بارے میں بولتے تیرے اندر بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے، لوگوں کا منہ بند نہیں کر سکتے، ہم اپنے کان بند کر سکتے ہیں۔ کبھی تو شادی ہونے کے 2 مہینے کے بعد مرد کے بارے بولتے انہیں نامرد ہیں، انہیں نعوذ باللہ۔ حضرت ابراہیم کی 99 سال عمر ہو گئی تب بھی بچے نہیں ہوئے، تو ماشاءاللہ حضرت ابراہیم نے بڑے صبر سے کام لیا، نیک اولاد کے لیے دعا کرنے لگے ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ نے جب اولاد دی، اس اولاد کو دے کر اللہ نے کیا آزمایا ابراہیم کے دل کو۔ بڑھاپے میں ہم اس العظم پیغمبر کو اولاد دیتے ہیں، اولاد دینے کے بعد یہ اپنے بیٹے کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، یہ اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے وہ امتحان لیا، ماشاءاللہ یہ صبر کرنے والا باپ، یہ صبر کرنے والا بیٹا، یہ صبر کرنے والی ماں۔ کیا کہا بیٹے نے؟ اے اللہ ابا جان، اللہ نے جو آپ کو جو حکم دیا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے مکمل طور پائیں گے۔ معزز حاضرین، یہ زمزم کا جو پانی پیتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کریں، قربانی دینے کا نتیجہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ لمبے سفر پر جا رہے ہیں، 3 دن کا کھانا، یہ کرکرے، لیمن رائس، پتہ نہیں کیا کیا لے جاتے، ذرا ابراہیم کی فیملی کو دیکھو، تھوڑا کھجور تھوڑا پانی لے گئے، حالانکہ مکے میں کوئی آبادی نہیں، آس پاس کوئی دکان نہیں، کچھ نہیں تھا، کیسے رہے ہوں گے۔ اس موقع پر جب وہ پانی کے لیے تڑپ گئے تو حضرت ہاجر کیا کری، اٹھ کر چکر لگانے لگی، کہاں؟ سعی کے درمیان میں۔ سوال یہ ہے جتنے لوگ حج عمرے کو جاتے ہیں کیا وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے تڑپتی ہاجر کو یاد کرتے ہیں؟ کیا کبھی سعی کرنے والے حضرت اسماعیل کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جو سعی کرتے ہو صفا مروہ کے درمیان میں، یہ حضرت ہاجر علیہ السلام کا دوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صبر کرنے والی ایمان افروز عورت کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس دوڑنے کو حج عمرے کا ایک رکن بنا دیا، ماشاءاللہ۔ معزز حاضرین، حضرت ابراہیم بھی صبر کرنے والے، ہاجر بھی صبر کرنے والی، اور ان کے بیوی کے اندر بھی صبر کا مادہ آیا۔ اس طرح ہوتا ہے تو ماشاءاللہ خاندان اچھا ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی اور ایک بیوی تھی جس کا نام تھا سارا سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب کیا حضرت سارا حضرت ابراہیم کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ مصر سے گزر رہے ہیں، بادشاہ پکڑ لیا تو کیا کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر وہ بیوی بولتے تو پکڑ لیتا تھا انہیں۔ حضرت ابراہیم کیا کرے، بیوی کو بولے بہن ہے،
بیوی کو بہن بولے, بہن بول کر اپنی بیوی کے پاس آئے, بولے سارا ہم دونوں آگے بڑھیں گے, اس روئے زمین پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے مصر میں, لہٰذا میں نے تم کو بہن کہہ دیا ہے, لہٰذا اگر وہ پوچھے تو بہن کہو. ٹھیک ہے, آگے بڑھے. آگے بڑھے تو کیا کیا, روایتوں میں آتا ہے حضرت سارا بڑی خوبصورت تھیں. آگے بڑھے تو بادشاہ نے حضرت سارا کا ہاتھ پکڑ لیا. اب پکڑ لیا تو برائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. کون؟ مصر کا بادشاہ. کس کے ساتھ؟ اولو العزم پیغمبر کی جو ہے خوبصورت بیوی کے ساتھ. اس طرف دیکھو حضرت ابراہیم وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر دعا کرنے لگے, اے اللہ تو میرے بیوی کو بچا لے. حضرت سارا کا ہاتھ جب اس نے پکڑنے کی کوشش کی, حضرت سارا حالت وضو میں ہے. یہ دیکھو ٹرننگ پوائنٹ کیسا اس واقعے کا. حضرت سارا علیہ السلام وہیں دعا کرنے لگی, اے اللہ میں پاک باز ہوں, میں تیرے جو ہے نبی پر ایمان لا, ابراہیم پر, یہ میرے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. سارا کہتی ہیں میری دعا اتنا جلد قبول ہوئی, جب بھی وہ مجھے پکڑنے آتا تو ہاتھ چل ہو کے نیچے گر جاتا. دیکھو صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کیسے ہوتا ہے. دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی, ابراہیم حضرت سارا نے دعا کی, پھر ویسے ہی ہوا. تیسری مرتبہ اس نے ہاتھ پکڑنا, ہاتھ جو ہے لخوا مار کے ایسے ہی نیچے گر گیا. لہذا کیا معلوم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھو اللہ نے ابراہیم کی حفاظت کیسے فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کی حفاظت کیسے فرمائی. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگو نماز اور جو ہے صبر سے مدد حاصل کرو. معزز حاضرین, حضرت ابراہیم کا صبر دیکھو. جب سارے لوگوں نے مل کر حضرت ابراہیم کو ننگا کر دیا, آگ میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر معمولی گرم سا چرکا لگ گیا, عورتوں کو کچن میں اٹھاتے ہوئے ذرا گرم لگ گیا, تڑپ اٹھتے. ذرا یاد کرو اعظم پیغمبر کو ننگے بنا کر اٹھا کر ڈالے جا رہے ہیں آگ میں. علامہ ابن حجر اور بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ابراہیم کے لیے سزا کے لیے جو آگ تیار کی گئی تھی وہ بڑی بھیانک آگ تھی. وہ ویسی آگ دنیا نے اس وقت تک نہیں دیکھی تھی. ماشاءاللہ یہ توحید پرست اور یہ امام الحنفاء, اللہ کے چہیتے, اللہ کے خلیل, اپنے صبر کا دامن تھام کر کیا الفاظ بولتے ہیں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ کر داخل ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کیسے حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آگ سے بات کرتا ہے, قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اس کی تشریح بات جو ہے شعراء نے ایسے فرمائی, آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. معزز حاضرین, حضرت ابراہیم بھی شکر صبر کرنے والے, حضرت ہاجر بھی شکر کرنے والی, حضرت اسماعیل بھی شکر کرنے والی. آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں اگر غلط قسم کی لڑکی بہو بن کر آئی تو ہمارے گھر کا سارا ماحول تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, کتنے علماء ایسے ہیں سر پھری عورت ملی تو عالم کا پورا علم تباہ و برباد ہو گیا. ایسے ہوتا ہے. اب اور ایک بات یہ بھی ہے, ہمارے پاس جب شادی کر کے دے تو باپ بولتا دیکھو ہم تمہیں شادی کر کے دیا لے, تم اپنی زندگی جی لو. ویسے نہیں تھا ابراہیم, اپنے بیٹوں کو شادی کر کے بعد بھی تڑپنے والا یہ ابراہیم. حضرت ابراہیم اپنے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ شام میں رہتے تھے, اور حضرت اسماعیل ایک لڑکی سے شادی کر کے کہاں رہتے تھے, مکے میں رہتے تھے. میں نے یہاں لکھا ہے مکے سے جو شام کا جو سفر ہے 1665 کلومیٹر, دلی ممبئی کا سفر یہاں سے اتنا دور. اب وہ رہ کر بھی حضرت ابراہیم کو شادی کر کے دینے کے بعد بھی اپنے بیٹوں کی بڑی فکر, میرا بیٹا کیسا ہے, میری بہو کہاں تو بھی میرے بیٹے کو غارت تو نہیں کر دے لی. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز فجر پڑھ کے براق نامی جانور, وہ جانور جو حالت معراج میں تھا نا نبی کے پاس, ویسا ہی جانور ابراہیم کا تھا, اس پر سفر کر کے ماشاءاللہ مکہ پہنچتے. ایسا ایک واقعہ ہے, وہ تو کیا ہے, وہ گھر گئے, گھر میں سامنے کھڑے ہو گئے, بہو نے سسر کو نہیں پہچانا, بولے کیا ہے تمہارا حال. ابراہیم اپنی بہو سے بات کر رہے ہیں, ابراہیم اپنی بہو سے بات کر رہے ہیں. بہو نے کہا بہت تنگی میں, بڑی تکلیف ہے. ذرا تصور کرو, وہ پیغمبر جس نے اپنی پوری زندگی شکر میں گزاری, وہ پیغمبر جس نے اپنی پوری زندگی صبر میں گزاری, اس کے گھر میں ایک ناشکری اور صبر نہ کرنے والی بہو آتی ہے, دل کو کیا
تکلیف پہنچی ہوگی۔ وہاں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں کچھ بھی بولے نہیں، میں تمہارا جو ہے سسر ہوں۔ کہنے لگے بولو تمہارے بیٹے تمہارے جو شوہر آئے تو سلام بولو۔ ایک بزرگ سلام بول کر گئے اور بولے گھر کی دہلیز بدل لو، جانتے ہوں گے لمبا واقعہ ہے۔ حضرت اسماعیل آئے تو جو ہے بیوی نے کہا، ایک بزرگ آئے سلام بولے گھر کی دہلیز بدل لو، بولے وہ گھر کی دہلیز کیا وہ عورت، جیسے گھر کی دہلیز جتنی اہم ہوتی ہے ویسے گھر کی عورت بھی اتنی اہم ہوتی ہے۔ اور بیٹے کا بیٹا باپ سے بڑھ کر کس کا اشارہ سمجھ سکتا ہے؟ بیٹے نے سمجھ لیا شاید اس عورت کو طلاق دے کے دوسری شادی کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل نے دوسری شادی کر لی۔ حضرت ابراہیم دوبارہ وہ براق پہ سوار ہو کر مکہ آتے ہیں، ویسے ہی واقعہ پیش آتا جیسے اس سے پہلے پیش آتا ہے۔ پوچھ لگے کیا ہے تمہارے پاس؟ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم بھی صبر کرنے والے، حضرت اسماعیل بھی شکر کرنے والے، صبر کرنے والے۔ ان کو ایک شکر کرنے والی بہو مل گئی۔ بہو نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی ہمارے پاس گوشت بھی ہے پانی بھی ہے۔ ہوتا کیا ہے، باپ بیٹے بہو کے لیے بد دعا کرتا، مگر ابراہیم ویسے نہیں تھے، اپنے بیٹے اور اپنے بہو کو دعا دیتے ہیں۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہم بارک لہم فی لحمہم و مائہم، اے اللہ میرے بیٹے اور بہو کے گھر میں جو پانی ہے وہ گوشت ہے اس میں برکت دے۔ لہذا کیا معلوم ہوتا، دیکھو اگر بہو بنانا ہے ابراہیم کو اسوہ بناؤ، اگر داماد لانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کیسے لوگوں کو آپ نے داماد بنایا۔ آج کل ہوتا کیا ہے، ہینڈسم چھکرا تلاش کرتے، فلاں کی طرح ہونا، بال ویسے ہونا، اور ارے رے بڑی معافی کے ساتھ عالمات تو یہ کہتی کسی عالم سے شادی نہیں کروں گی، مجھے انجینئر چاہیے، مجھے ایسا لڑکا چاہیے جس کی تنخواہ 2.5 لاکھ ہو، وہ 5 سال اپنے گھر میں وقت بیٹھ کے نعوذ باللہ وقت گزار دیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو جو ہے دیکھو آپ نے جو ہے داماد بنایا۔ ایک تو آپ کے داماد ابو العاص، ایک طرف دوسرا مد علی، ایک طرف عثمان، یہ ایسے ہیں جو صحابہ کرام میں ماشاءاللہ حیا کے پیکر مجسم تھے۔ معزز حاضرین دیکھو یہ صبر کرنا جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم کی نسلوں میں صبر رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھو ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف۔ جب یوسف گمے تو کیا ہوا حضرت یعقوب کا حال؟ قرآن تو کہتا ہے رو رو کر آنکھیں چلی گئی تھیں۔ وہ کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے سارے غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں۔ جب لا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب کی آنکھوں میں ڈالی گئی، باپ بیٹے کا تعلق کیسے تھا دیکھو، کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو اس قمیص سے حضرت یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم میں صبر، حاجر میں آیا، اسماعیل میں آیا، اسحاق میں آیا، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف۔ اس طریقے سے جن خاندانوں میں صبر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاندانوں کو ہٹاتا ہے۔ ایک صبر ہوتا اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل۔ یہ کیا ہے صبر جمیل؟ یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الصبر الجمیل هو الذی لا شکوى فیہ ولا معا۔ صبر کا تو عام صبر آپ اللہ کے خلاف بھی بول سکتے، تقدیر کے خلاف بھی بول سکتے، مگر صبر جمیل بولے تو اس میں رتی برابر شکایت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری میں 18 سال تک آزمایا، مگر زبان سے ایک لفظ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرنے کے انداز پر قربان جاؤ۔ کہنے لگے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہنے لگے اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یہ بھی نہیں کہا دور کر، کہنے لگے اے اللہ رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب نے ماشاءاللہ 18 سال تک صبر کیا۔ کیا ہوا دیکھو، جب نہا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان پر اتاری۔ حضرت ایوب کہنے لگے یہ اللہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے کہا اے ایوب تم نے جو 18 سال تک بیماری پر صبر کیا نا، یہ سونے کی ٹڈیاں ماشاءاللہ تم کو جو ہے حساب میں دی جا رہی ہیں۔ مغیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں احنف کی آنکھ چلے گئی 40 سال تک، مگر ماشاءاللہ رتی برابر بھی کی صبر نہیں کیا۔ معزز حاضرین یہ تو ابراہیم کے خاندان کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ سید الصابرین صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے صبر میں کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ آپ نے تو جتنا صبر کیا میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی
کوئی ذات وہ صبر نہیں کر سکتی. آپ نے 23 سال میں وہ تکلیفیں برداشت کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے شاید 950 سال میں برداشت نہیں کی ہوں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیا، اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں رسول اللہ کا صبر ایسا ہے قیامت تک اس کو ماشاءاللہ ہم ذکر کر سکتے ہیں. مکے کی 13 سالہ زندگی میں کیا کیا تکلیفیں نہیں پڑیں. ایک طرف آپ کی غمخوار بیوی خدیجہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ایسا صبر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا. میرا بندہ یہ کتنا صبر کرتا ہے. غمخوار بیوی 25 سال آپ کے ساتھ رہی مگر صبر کرتے کرتے دامن جب لبریز ہو گیا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو معراج میں بلا کر ماشاءاللہ اس کی تلافی فرمائی. معزز حاضرین، رسول اللہ کے بیٹیوں میں بھی کم صبر نہیں تھا. آپ کے بیٹیوں کا صبر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. مکے کی زندگی میں اللہ کی نبی پر اونٹ کی غلاظت پھینکی جاتی. حضرت فاطمہ کو بڑا غصہ آتا، رونے لگتی. اللہ کے نبی فرماتے فاطمہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کو انشاءاللہ آگے اچھا رکھے گا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، اگر ہمارے میں سے کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ہمارے پاس جنازہ پڑھنے کے واسطے سعودی سے آتے ہیں بلکہ انتظار کرتے. یہ ذرا صبر کرنے والے نبی کو دیکھو، بدر میں جا رہے ہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ بیمار ہے چیچک کی، حضرت عثمان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے نبی دین کی سربلندی کے لیے اپنے بیٹی کا جنازہ چھوڑنے بھی تیار ہیں. اللہ کے نبی بدر میں جو ہے کامیابی کا پروانہ لے کر آ رہے ہیں. دوسری طرف حضرت عثمان اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ اور اپنی جو ہے بیوی فاطمہ کو دفنا کر واپس آ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ صبر دنیا میں کہاں سے آئے گا؟ ایسے صبر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو دی تھی. ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دی تھیں. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں حضرت فاطمہ کے اندر کیا صبر تھا. اللہ اکبر. ایک دن حضرت علی نے دیکھا پانی اٹھاتے چکی پیستے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے. ہماری خواتین واشنگ مشین نہ ہو اگر کپڑے دھوئیں بولتے دیکھو ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے. حضرت علی کو بڑا رحم آیا، کہا فاطمہ سے جاؤ تمہارے ابا کے پاس اگر کوئی غلام ہو تو لے کر آؤ. نکلتی فاطمہ رضی اللہ عنہ گئیں. اللہ کے نبی مشغول تھے، اپنے گھر واپس آ گئیں. اور اللہ کے نبی کا حال یہ تھا اگر سفر سے واپس آتے بیویوں کے پاس جانے سے پہلے بیٹی کی خبرگیری کرتی، اتنی محبت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فاطمہ کے گھر آئے، پوچھنے لگے فاطمہ کیا حال ہے؟ تو بولے یا رسول اللہ ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے، پانی اٹھا کے چکی پیس کر کے. آج کل تو ہمارے گھروں میں کیا نہیں ہے، سل بتہ نہیں ہے، ہمارے گھروں میں مکسی ہے. ان تمام چیز نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میری بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، خدمت کر کے جنت میں جا رہی ہے. ان کو غلام دے سکتے تھے مگر کیا بولے، دونوں کو بلا کر بٹھائے، علی کو بھی فاطمہ کو بھی. کہا دیکھو تم نے میرے سے غلام پوچھا، میں تم کو یہ اذکار پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھو. سوال یہ ہے پوچھ رہے ہیں غلام، اللہ کے نبی تسبیحات پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، کیا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بات میں اصل یہ ہے ذکر کرنے سے روحانی طاقت آتی ہے، ذکر کرنے سے تھکان دور ہوتی ہے. آج ہمارے وہ نوجوان جو بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں جانوروں کی طرح بس میں سو کر آتے ہیں، نہ نماز کی پابندی نہ دعا کی پابندی. یاد رکھو آپ دن بھر کتنا بھی تھک جاؤ، سوتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھ کر سو. اللہ اکبر ایسی روحانی طاقت دے گا وہ لاکھوں روپے لے کر بھی آپ مکمل طور پر کر نہیں سکتے. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا بھی ایسے ہی انتقال ہوا اور ان کے بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت زینب کی طرح ماشاءاللہ صبر والی تھی. بہرحال ہم آپ کے خطبے سے بتانا یہ چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ماشاءاللہ جو ہے صبر کرتی تھیں. دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں، رسول اللہ کے گھر میں کبھی ہفتے چولہا نہیں جلتا تھا. ہمارے پاس پورے گھر کا راشن موجود ہے، ہمارے گھر میں فریج بھرا ہوا ہے. ذرا نعمتیں جب ہیں تو نعمتوں کی قدر کرو. اللہ اکبر. کبھی تو پانی رہتا، کبھی کھجور رہتا. نبی کے گھر کا یہ حال دیکھو. ایک عورت 2 بچوں کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا. ان کے گھر میں 2 کھجور، نبی کے گھر میں صرف 2 کھجور. تلاش کر کے 2 کھجور
لائیں. 2 کھجور کیا کری, وہ عورت کو دے لی. وہ عورت کیا کری معلوم, 1 کھجور اپنے لیے رکھ لے کر 1 کھجور کے 2 حصے کر کے بیٹیوں کو دے ڈالی. ماں سمجھتے نا, ماں اپنے بچوں کے لیے جتنا جان نچھاور کرتی دنیا کوئی بھی قوم سے نچھاور نہیں کرتی. حضرت عائشہ یہ دیکھ رہی منظر, وہ بیٹیاں آدھا آدھا کھجور کھا کے ماں کی طرف ترستی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہیں. وہ کیا کرتی معلوم, ماں اپنے لیے جو کھجور رکھی تھیں وہ کھجور کے 2 حصے کر کے بیٹیوں کو دے ڈالی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے یہ دلوں کو پسیج جانے والا, دلوں کو نرم کرنے والا یہ منظر دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر فرمایا تو آپ نے کہا, اے عائشہ, اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو, اس عورت کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. لہذا کیا معلوم ہوتا ہے, اس طریقے سے صبر بہت ہونا چاہیے. فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا, مال غنیمت ملا. جیسے ہمارے پاس لوگ اپنی تنخواہ بڑھاؤ بولتے, ویسے ازواج مطہرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ذرا مال بڑھاؤ, آپ جتنا دیتے ہیں مال بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ نے دیکھا ازواج مطہرات میں مال کی غلط محبت پیدا ہو رہی ہے. اللہ نے کہا تم کو نبی کی بیوی بن کر رہنا ہے یا دنیا ہونا ہے. ایسے ہی سوال کیا, تم کو نبی کی بیوی بن کر رہنا ہے یا نہیں تو جو ہے تمہیں دنیا ہونا ہے. اللہ اکبر. یہ آیتیں اترنا تھا. تمام ازواج مطہرات نے کہا ہمیں مال نہیں چاہیے, ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر رہنا مکمل طور پسند ہے. معزز حاضرین, اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے والصابرین والصابرات. آخری اس واقعے کو بیان کر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, اگر لڑکی مالدار ہے تو شوہر کو ذرا گرا کر دیکھتی, اگر مرد مالدار ہے تو اپنی بیوی کو گرا کے دیکھتا ہے. یہ واقعہ دیکھ کے ضرورا کے رکھ دیتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, یہ وقت کے خلیفہ, ان کی جو بیٹی ہے, ان کی جو بیوی ہے فاطمہ بنت عبد الملک, ان کے بھائی بھی خلیفہ, باپ بھی خلیفہ. بڑے بڑے خاندان کی عورتیں کیسی رہتی ہیں, یہ کچن کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی, گھر میں چپل پہن کے جائیں گی, بڑے شہزادی کی طرح رہیں گی. یہی بھی شہزادی تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے سن کی شادی ہوتی ہے. ایک دن زیورات بھر کے پہن کے شوہر کے سامنے بیٹھی ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا یہ دیکھو میں خلیفہ ہوں, تم بھی جو ہے تمہارے باپ بھی خلیفہ, تمہارے بھائی بھی خلیفہ, یہ میرے سامنے زیورات پہن کے جو بیٹھا نا مجھے پسند نہیں آ رہا ہے. دنیا میں مومن ایسا نہیں رہتا, دنیا میں تو مومن آخرت کے لیے جیتا ہے. شوہر کی بات سننا تھا, کیا کری معلوم, لے جا کے وہ زیورات بیت المال میں رکھ ڈلی. اگر آج کی عورت پوچھی تو کیا بولتی, ہمارے اماں بابا دالاج تمہیں کیا جی پوچھتے بولتی تھی, لیکن ویسی نہیں تھی فاطمہ. دیکھو بیت المال میں رکھ ڈالی, سیدھی سادی زندگی گزارنے لگی فاطمہ رحمہ اللہ. جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا انتقال ہوا, بیت المال کا ذمہ دار وہ عورت کے پاس آتا ہے, بیت المال کا ذمہ دار فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس آتا ہے اور آ کر بولتا ہے دیکھو تمہارے شوہر خلیفہ تھے اور ان کو مال پسند نہ پہن نہیں تھا, تم نے جو مال لا کر رکھا وہ مال میرے پاس ہے, اگر تم چاہتے تو لے سکتی ہو. آج کی عورت کیا کرتی, کانٹیکٹ نمبر لے کے فوراً لے لیتی تھی. ماشاءاللہ یہ جواب اسلامی تاریخ میں آب زر سے, سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. اس عورت نے کیا کہا معلوم, دیکھو جس طرح میں نے اپنے زندگی میں شوہر کی نافرمانی نہیں کی, مرنے کے بعد میں اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتی. ایسی خواتین اگر ہمارے گھروں میں ہوں, ہمارے گھروں میں عمر بن عبدالعزیز بھی مکمل تو پیدا ہوں گے. خطبے کا خلاصہ یہ ہے, خوشگوار زندگی صبر کے بغیر نہیں آتی. مغرب نے جو نظام زندگی دیا ہے فیضی والا, وہ اصل نہیں ہے. ہمارے اندر جفا کشی ہونا چاہیے. آج دیکھو بچیوں میں صبر نہ ہونے کی وجہ سے شادی ہونے کے 1 ہفتے کے بعد طلاق, شادی ہونے کے 1 ہفتے بعد خلا, اور ہندوستان کے ماحول میں 1 مرتبہ طلاق خلا ہو گیا تو دوبارہ شادی ہونے کی گارنٹی کا تصور نہیں ہمارے پاس. لہذا صبر ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے, خصوصاً ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچیوں میں مکمل طور پر صبر پیدا کریں. اور یاد رکھو یہ اولاد جو ہوتی ہے یہ بھی نعمت بھی ہے, آزمائش بھی ہے. لہذا صبر سے مکمل طور پر ان کی تربیت کرنا چاہیے. اور یاد رکھو اگر ہم صبر کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے اسلامی معاشرے پر کھولے گا اور ہم ہدایت کے دولت سے مالا مال ہو جائیں گے. اور یہ بات بھی ہے, اگر کسی عورت کی مالی حالت اچھی ہوتی ہے
تو کیا ہوتا ہے اس کی شادی کسی کم تر گھرانے میں ہو جاتی ہے، وہ صبر کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے مرد کو بھی اگر کسی مالدار گھرانے میں شادی ہو گئی، لہٰذا مالدار سسرال سے اسے مرعوب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسلاف کی عورتیں جب مرد باہر نکلتے تو کیا بول کر بھیجتے معلوم؟ دیکھو کمانے جا رہے ہیں، حرام کمائی نہیں لانا، اگر لانا ہو تو حلال کمائی لاؤ، ورنہ ہم بھوکے رہنے کے لیے تیار ہیں۔ امین شنقیطی رحمہ اللہ کی اس بات پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی مرد جب شادی کرتا ہے اسے اس دنیا میں جنت کی حور نہیں ملتی۔ ہر عورت کے اندر ٹیڑھا پن ہے، غلطی ہے، ضرور ہے، عالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، اونچ نیچ ہوتا رہے گا، لہٰذا صبر کے ساتھ مکمل طور پر زندگی گزاریں گے، ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ ضرورت ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے اپنے اندر صبر پیدا کریں، اپنے بچوں میں صبر پیدا کریں۔ اور آج کی اس دوڑتی دنیا میں تو صبر ہم دیکھتے ہیں نہ ماں باپ میں ہے نہ بچوں میں۔ وہ بچے یہاں سے لے کر ٹینر تک چل کر نہیں جا سکتے، بولے گاڑی لاؤ، نہیں، بچوں کو صبر سکھاؤ۔ کیسے حضرت ابراہیم نے ہاجر کو بھی جو ہے جا کے اسماعیل کو ایک نیچے جگہ میں چھوڑا جہاں پانی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم میں صبر تھا، ہاجر میں صبر تھا، وہ اسماعیل کے اندر آیا۔ لہذا ہم سب کو اپنی زندگیوں میں صبر پیدا کرنا ہوگا۔ صبر کے بغیر زندگی نہیں ہوتی ہے۔ بات آپ اپنے بچوں کے ذہنوں بٹھاؤ، بچپن سے بٹھاؤ۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ عید کے کپڑے نہیں لینا، ایک سال چھوڑنا۔ اگر آپ ہمیشہ لے کر عادت ڈالیں گے، کبھی ماں باپ کی مالی حالت کمزور ہے تو اس وقت ہوتا کیا معلوم ہے؟ نئے کپڑے پہن کر عید گزارنے والی یہ نسل عید کے دن اپنے ماں باپ سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اور نعوذ باللہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ عید کے دن نعوذ باللہ گھر جو ہے میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں صبر کے دامن کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو نے جیسے ابراہیم آل ابراہیم، محمد اور آل محمد میں صبر پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب شوہروں کو، عورتوں کو، بیویوں کو، بچوں کو